گڈ مارننگ، السلام علیکم جی۔ 7 کلاس کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے جی بیٹا۔ آج ہم نے چیپٹر جو ہے وہ تعلیم اور تعلم کے آداب یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ میں اس کی ریڈنگ کروں گی، غور سے سنیں۔ تعلیم کا مطلب سکھانا اور تعلم کا معنی سیکھنا ہے۔ استاد کو معلم اور طالب علم کو متعلم کہتے ہیں۔ علم سیکھنے کے لیے استاد اور طالب علموں کے درمیان جو سرگرمیاں ہوتی ہیں انہیں تعلیم و تعلم کہتے ہیں۔ دین اسلام میں تعلیم و تعلم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں علم سیکھنے سکھانے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کا ڈر حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم حاصل کرنے والے اور علم حاصل نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے بلند درجے کر رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے گا جنہیں علم دیا گیا۔ نیکسٹ ہے جی، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پر علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ علم حاصل کرنا، اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنا، حصول علم کے لیے سفر کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی متعدد فضیلتیں بیان کیں۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اور فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اور سمندر کی مچھلیاں بھی پانی میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ علم حاصل کرنے والے کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ صحابہ کرام تبع تابعین کے دور میں حصول علم کے لیے سفر کی بہت اہمیت تھی۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی خدمت میں حاضری دینا ضروری ہے۔ صحابہ کرام رسالت بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر علم حاصل کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس کے باوجود حصول علم کے لیے بڑے بڑے صحابہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام کی طرح تابعین تبع تابعین محدثین فقہا اور اولیاء کرام بھی علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتے۔ ایک تابعی نے حضرت ابو درداء سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق کا طویل سفر کیا۔ سوال کرنا آدھا علم ہے۔ دین کا بڑا حصہ صحابہ کرام کے سوالات ہی کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نہ صرف سوالات کی اجازت دیتے بلکہ سوال کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے سوالات کر کے استاد سے سوال پوچھنے کے آداب بتائے۔ ہمیں چاہیے کہ سوال پوچھتے ہوئے درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ معلم کی بات کاٹ کر سوال نہ پوچھیں۔ معلم یعنی کہ استاد کی بات کاٹ کر سوال نہ پوچھیں۔ سوال پوچھتے ہوئے آداب کا خصوصی خیال رکھیں۔ سوال کا مقصد اپنی بڑائی ظاہر کرنا نہ ہو۔ اپنی آواز معلم کی آواز سے اونچی نہ کریں۔ علم کی اہمیت و فضیلت سے واضح ہوتا ہے کہ تعلیم و تعلم ایک مقدس فریضہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نہ صرف اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں بلکہ جن آداب کا معلم اور طالب علم کو خیال رکھنا چاہیے ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تعلیم و تعلم کے آداب: اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر رکھے، درسگاہ اور اس میں موجود اشیاء کا احترام کریں، کاپی پینسل پین بستہ کتابیں وغیرہ جو چیزیں علم حاصل کرنے میں معاون ہیں ان کا احترام کریں، معلم صاحب کا ادب و احترام کرے، دوران سبق مکمل توجہ معلم صاحب اور کتاب کی طرف رکھے، جو بات سمجھ میں نہ آئے آداب کا خیال رکھتے ہوئے معلم صاحب سے پوچھ لے، بلا وجہ ناکہ نہ کرے، دیا گیا کام وقت پر کرے، ہم جماعت ساتھیوں کی علمی معاونت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ نہ ہو۔ جی بیٹا، یہ آپ کا جو ہے یہاں پہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ علم نافع حاصل کریں۔ علم نافع وہ علم ہے جس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جی، یہاں پہ بیٹے آپ کا جو ہے یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ آپ اس کے اچھے طریقے سے ریڈنگ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کے جو ہے وہ سوالات یا جوابات میں آپ کو مینشن کرواؤں گی اور MCQs کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔